السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنٹسٹ ٹیکنیکل۔ بڑے شہروں کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسے شہروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو زمین کے اندر بنائے گئے ہیں۔ یہ سب سن کر آپ حیران ضرور ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ نمبر 1، ڈرینکیو۔ ایلن گوبو کا قدیم شہر، جسے آج ڈرینکیو کے نام سے جانا جاتا ہے، زمین کی سطح سے نیچے واقع ہے، جس میں سرنگوں کی 18 منزلیں شامل ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑی کھدائی سے دریافت ہونے والا یہ زیر زمین شہر ہزاروں سال سے تقریباً مستقل طور پر استعمال میں تھا۔ فریجیون تہذیب سے لے کر فارسیوں اور باذنطینی دور کے عیسائیوں تک یہ تسلسل سے آباد رہا۔ آخر کار سنہ 1920 کی دہائی میں کاپاڈوشیا کے یونانیوں نے اس وقت یہاں رہنا چھوڑ دیا جب انہیں ترک کے خلاف جنگ کے دوران شکست ہوئی تھی اور وہ اچانک اجتماعی طور پر یونان فرار ہو گئے۔ نہ صرف اس کے غار نما کمرے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایک وسیع و عریض خطے پر پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 200 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے اور الگ زیر زمین شہر جو اس خطے میں دریافت ہوئے ہیں وہ سرنگوں کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے زیر زمین ایک وسیع نیٹ ورک بنتا نظر آتا ہے۔ ڈرینکیو کو صرف سن 1963 میں ایک گمنام مقامی نے دوبارہ دریافت کیا تھا، کیونکہ اس کی مرغیاں اکثر گم ہو جاتی تھیں۔ جب وہ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کر رہا تھا تو مرغی زمین کے اندر ایک چھوٹی سی دراڑ میں غائب ہو گئی۔ اس دراڑ کو اس نے دوبارہ بھرنے کے بعد بند کر دیا تاکہ دراڑ دوبارہ نظر نہ آئے۔ قریب سے کچھ کھوج لگائی اور کچھ کھدائی کے بعد اس ترک نے ایک تاریک گزرگاہ کا پتہ لگایا۔ یہ 600 سے زیادہ داخلی راستوں میں سے پہلا زیر زمین راستہ تھا جو نجی گھروں کے اندر سے گزرتا ہوا زیر زمین شہر ڈرینکیو کی طرف جاتا ہے۔ کھدائی فوری طور پر شروع ہوئی، جس میں زیر زمین رہائشوں، خشک خوراک کے ذخیروں، مویشیوں کے استبل، سکول، شراب خانوں اور یہاں تک کہ ایک عبادت خانے کے پیچیدہ قسم کے نیٹ ورک کا بھی انکشاف ہوا۔ یہ ایک پوری تہذیب تھی جب محفوظ طریقے سے زیر زمین آباد تھی۔ شہر کے غار کی خبر پھیلتے ہی تنگ اور بند علاقوں کے خوف میں مبتلا ہزاروں ترکوں نے اس کی چھان بین کے لیے اس کا رخ کیا، اور سن 1985 میں یونیسکو نے اس علاقے کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا۔ زیر زمین شہر ڈرینکیو سرنگوں کی 18 منزلوں پر مشتمل ہے جو زیر زمین 85 میٹر سے زیادہ گہرائی پر بنی ہوئی ہیں۔ شہر کی تعمیر کی صحیح تاریخ کی تعین کے بارے میں مختلف تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن اناباس نامی کتاب جو کہ ایتھنز کے ایک محقق زینوفون نے تقریباً 370 قبل مسیح میں لکھی تھی، سب سے قدیم تحریری کام ہے جس میں بظاہر ڈرینکیو کا حوالہ ملتا ہے۔ کتاب میں اس نے اناطولیہ کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کاپاڈوشیا کے علاقے یا اس کے آس پاس کے خطے میں آباد تھے، اور وہاں کے باشندے اور علاقے میں مشہور چٹان کے کنارے غار کی رہائش گاہوں کے بجائے زیر زمین کھودے گئے گھروں میں رہتے ہیں۔ نمبر 2، متماتا۔ تھیونس کے شہر متماتا کے زیادہ تر باسی اب بھی اپنے زیر زمین گھروں میں رہائش پذیر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ یہ گھر زمانے کے عوامل کے سامنے اپنا وجود باقی رکھنے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ تاہم روایتی ماحول اور سادہ زندگی کے دل دادا لوگوں کے اس مشہور شہر کی آبادی میں حالیہ دہائیوں کے دوران کمی آئی ہے۔ متماتا شہر تیونس کے جنوب مشرقی صوبے قابس میں واقع ہے۔ یہاں کی آبادی کی اکثریت نسلی طور پر امازیغیوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کو ریت کی چٹانوں کے دامن میں کھود کر بنائے گئے گھروں کے سبب شہرت حاصل ہے۔ علاقے کے لوگوں نے مخفی رہنے کی غرض سے اپنے گھر زیر زمین تعمیر کیے ہیں۔
اس کے علاوہ اس طرح وہ ماحولیاتی تبدیلیوں اور موسم کے سخت حالات سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اگرچہ متماتا شہر کے بعض لوگوں نے اپنے گھروں کو زمین کے اوپر موجود گھروں سے بدلنے پر بھی توجہ دی ہے، تاہم لوگوں کی اکثریت اس روایتی اور سادہ ماحول میں باقی رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ علاقے میں آنے والے سیاحوں کے لیے یہ گھر اور ان کا ماحول بہت پرکشش ثابت ہوتا ہے اور وہ اس کو انفرادیت کا حامل قرار دیتے ہیں، بالخصوص علاقے کے غار اور گھر جو تصوراتی خلائی علاقوں میں مشابہت رکھتے ہیں۔ 1970 میں سٹار وارز فلم کی عکس بندی متماتا شہر میں بھی ہوئی ہے، جس نے اس شہر کی شہرت میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 3، ترکی کے شہر نوشہر قلعے کے گرد و نواح میں واقع یہ زیر زمین رہائشی مقام تقریباً 7 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور سطح زمین سے 110 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ اس بات کا تخمینہ ظاہر کیا گیا ہے کہ برآمد کردہ اثرات 5000 سال پرانے ہیں۔ نوشہر قلعے کے گرد و نواح میں واقع یہ زیر زمین رہائشی مقام تقریباً 7 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور سطح زمین سے 110 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ 7 کلومیٹر طویل ٹنل کا حامل زیر زمین شہر کو تیسرے درجے کے قومی تحفظاتی علاقے کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ وزارت سیاحت اور ثقافت کے سپرد کیے جانے والے علاقے کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی اور شہر کے تعلق کس دور سے ہونے کا تعین کیا جائے گا۔